السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک استاد ہیں شعبہ اردو ایس جی کالج میں شعبہ اردو میں خدمات انجام دے رہے ہیں جناب ہاشم علی ہمدم صاحب، ایک اچھے شاعر بھی ہیں، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب فرمائیے گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یکساں نصاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یکساں نصاب رائج کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ایک اقدام بھی اٹھایا، لیکن چند جو پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹمز ہیں، وہ اسے لاگو کرنے سے قاصر ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاتی طور پر میرا تعلق ایف جی ڈگری کالج واکینٹ میں آنے سے پہلے اور اس سے پہلے ایف جی سر سید ڈگری کالج میں راولپنڈی میں آنے سے پہلے میرا تعلق پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ سے رہا ہے۔ تو اور اس کے بعد میرا تجربہ بھی ہے کہ میں نے پرائمری سطح سے لے کے کالج سطح تک پڑھایا ہے اور بڑے قریب سے ہمارے کریکولم کو، نصاب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو اصول ہیں ایک قوم کے قومی نصاب ڈیولپ کرنے کی جو پالیسیز ہیں ان کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس کا عملی استعمال بھی دیکھا ہے۔ اس میں جو مسائل آتے ہیں اور جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے پلس مائنس پوائنٹس سامنے آتے ہیں، ان کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑی اور وقت کی بڑی عام ضرورت کسی بھی قوم کے لیے ایک اچھا نصاب بنانا اور اس کے ذریعے اپنی قوم کو ترقی دینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن کسی بھی قوم کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایک معاشرہ آپ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں بہترین اصولوں پر اپنے قومی نصاب کو ترتیب دینا ہوگا۔ اس میں ہمیں اپنی قومی ترجیحات اور اپنی قومی سرحدوں اور خاص طور پہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل ولیج میں جو 21ویں صدی کا نوجوان ہے، اسے اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت اچھے انداز میں تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو آج کے نوجوان کو 3 چیزوں میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی فلسفی یہی کہتی ہے کہ اچھا اور بہترین انسان وہی ہوتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، علم کو استعمال کرنے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے اس کے اندر سکلز پیدا ہوتی ہیں، اس کا ہنر، اس کی ٹیکنیکس اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اور اس کے بعد علم اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کا مثبت رویہ۔ ایک اچھے انسان کا علم، اس کا اطلاق، اس کی سکلز، اس کا ہنر اور اس کا اچھا رویہ، یہ ایک انسان کو بہتر اور بہترین انسان بناتا ہے۔ ان تینوں انسان کے یہ جو بنیادی کوشنٹس ہیں، اس کا نالج ہے، سکل ہے اور ایٹیچیوڈ ہے، ان کو کور کرنے کے لیے ہمیں اپنے نصاب میں اپنی قومی ترجیحات طے کرنا ہوتی ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا مقصد ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا قیام ہے، اور اس کے اندر رہنے والے جو جتنے بھی شہری ہیں، ہمارے اکثریت مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو اقلیتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، تو ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان علم کے اعلیٰ اور بہترین معیار پہ ہو، جو دنیا کے ساتھ ساتھ نہ صرف ماضی حال بلکہ مستقبل کا بہترین علم رکھتا ہو، ماشاءاللہ۔ اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اس انداز میں نکھارا جائے کہ وہ اپنے لیے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اس پورے معاشرے کے لیے اور گلوبل ولیج میں تمام انسانیت کے لیے ایک اچھا طالب علم ثابت ہو بہت سکے۔ زبردست آپ نے بات کی کہ آج کے نوجوان کو سکلز کے ساتھ لیس کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو گلوبل ولیج ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انوویٹیو آئیڈیاز سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو انوویٹیو آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ہیں، میں اس کی مثال آپ کو کریم کی شکل میں دوں گا، یا مختلف ایسی جو چیزیں جو ہمارے گیجٹس، اب موبائل میں چونکہ دنیا سمٹ کے آ چکی ہے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب تعلیم کے اندر کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ان کے انوویٹیو آئیڈیاز کو عملی شکل میں لائے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے اسٹارٹ اپس سامنے آ رہے ہیں، لڑکے ماسٹرز کرنے کے بعد بڑی بڑی کمپنیاں لانچ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اچھی سکلز کے ساتھ لیس ہیں اور انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ لیس ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک جو اسکلز ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک ارتقائی سفر ہے جس کا آغاز انسان کی جسمانی طاقت سے ہوا، جسمانی طاقت کے بعد علم کی طاقت، اس کے بعد علم کے اندر سائنس، اور سائنس کے بعد ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد ان تمام سکل سے سرمایہ کا حصول، اپنی معیشت کو بہتر بنانا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جسمانی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، اس کے بعد ذہانت ایک بڑی طاقت ہے، اور ہم اب جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ذہانت سے بھی بڑھ کے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم 5th جنریشن کہتے ہیں۔ تو 5th جنریشن کے تقاضے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اچھی تعلیم، اچھے ہنر، اچھی ٹیکنالوجی، سائنس ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد اس سے سب سے بڑھ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ میڈیا سائنس کا دور ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو بنیادی آپ کا سوال تھا یکساں نصاب کا، تو اس میں ہمیں اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مذہب، اپنے عقائد، ان کے ذریعے جو انسانیت کا بہترین نظام ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ اسلام بھی ہمیں ایک اچھا نظام لاگو کرنے کا درس دیتا ہے، انسانیت، وہ ایسا نظام جس میں انسانیت کی فلاح ہو، انسانیت کی فلاح ہو، اور بڑے مثبت انداز میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو علم، ہنر اور ان کے رویے بہتر کرتے ہوئے اچھی تعلیم دینا ہوگی۔ اور آج کے نوجوانوں کو یہ جو اس دور کی ایک یلغار ہے انٹرنیٹ کی، میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی خاص طور پہ، کہ یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے، اس سمندر سے ہمیں پازیٹیو چیزیں بھی ملتی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ملتی ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت اس انداز میں کرنا ہوگی کہ وہ اس سے مثبت فائدہ اٹھائیں، جی، اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں استعمال کریں، مثبت انداز میں استعمال کریں، جو بھی انوینشنز کریں اور جو بھی اس ایڈوانس دور میں اپنی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں، وہ اس کا بنیادی طور پہ معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، معاشرے کے لیے مجموعی طور پہ ایک فائدہ مند اس کا اثر ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں بطور اساتذہ اور بطور والدین اور معاشرے کے ایک بہتر اسٹیک ہولڈر کے طور پر اپنے معاشرے کے اندر ایک مثبت رویے کو فروغ دینا ہوگا، ماشاءاللہ، اور نوجوانوں کے جو بے چینی ہے اور جو نیا سیکھنے کا عمل ہے، ان کا جو ایک طرح کا جنون ہے، اس کو اس انداز میں ڈالنا ہوگا کہ وہ اب فزیکلی بھی اچھا ہو اور مینٹلی بھی بہت اچھا نوجوان ہو۔ ماشاءاللہ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جسمانی طور پہ کمزور ہو رہا ہے اور ذہانت کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف ذہنی صحت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت بہتر ہونا ایک ضروری ہے۔ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ بالکل۔ رکھے گا۔ ہاشم علی خان ہمدم صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو آپ کا تعلیمی سفر ہو گیا، اپنے ادبی سفر کے بارے میں آخر میں کچھ بتائیے گا۔ ادبی سفر کا آغاز کالج دور سے شروع ہوا، اور میں بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور خدا کی ایک صلاحیت ہے جو مجھے بچپن سے عطا ہوئی۔ ماشاءاللہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب نرسری کلاس میں پڑھی، لال بجکڑ کے نام سے، صوفی تبسم کی نظموں کی کتاب تھی کہ، اور آج آپ دیکھیں کہ لال بجکڑ ایک مشکل لفظ ہے جو میں نے پہلی جماعت میں سیکھ لیا، بلکہ نظموں کی کتاب بھی پڑھ لی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پرائمری اسکول کی کوئی 150 کتابیں تھیں لائبریری میں، اس میں سے میں نے یقیناً تقریباً سب پڑھ لی ہوں گی، بلکہ بڑی کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک خوفناک کہانی پڑھی، شاید میں تیسری یا چوتھی جماعت میں تھا، بید کی کہانی۔ وہ ایک بلا کی کہانی تھی، جنوں بوتوں کی کہانی تھی۔ تو میں رات کو بھی میں ڈر گیا اور پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، بخار ہو گیا مجھے۔ اس کے علاوہ ایک اور وہاں پہ عملیات کی کتاب تھی، تعویذات کی، وہ بھی میں نے پڑھ ڈالی۔ اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ
پھر کچھ جنات قابو بھی کیا آپ نے؟ نہیں میں نے وہ سیکھنے کے لیے نہیں، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، جسٹ ریڈنگ کا شوق تھا، ریڈنگ یعنی کوئی بھی کتاب آئی سامنے، چاہے وہ کوئی تاریخی کتاب تھی، دینی کتاب تھی، مجھے خوشی ہے، اب میں سوچتا ہوں بوستان سعدی، گلستان سعدی، اور جو زبان و ادب میں بڑا ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں، میرات العروس، فسانہ مبتلا، اور یہ جو تھے، یہ ناول میں نے اس وقت ہی چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھ لیے تھے. تو اس طرح جو ایک اور وقت تھا کہ بنیاد جی تیسری چوتھی جماعت میں بھی میں جو نظم پڑھتا تھا تو کہیں بے وزن شعر آتا تو میں وہاں اٹک جاتا. تو عروضی جو شعور ہے وہ ٹیکنیکلٹی پہلے ہی میرے کہتے ہیں نا دل و دماغ میں تھا. پھر مجھے شوق ہوا ہائی اسکول میں علامہ اقبال کے اشعار اکٹھے کرنے کا، وہ میں نے ایک ڈائری بنانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، بیاض کی طرف ایک قدم بڑھا، ماشاءاللہ. اور باقاعدہ شاعری جو ہے وہ اس کا آغاز میں جب ایف ایس سی میں تھا گورنمنٹ ڈگری کالج اٹک میں نے وہاں سے پڑھا. وہاں ہمارے استاد تھے پروفیسر انور جلال صاحب، جو آج کل بھی لاہور میں ہیں، بڑے عظیم استاد ہیں. تو ان کے اردو پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا، اتنی اچھا شعر پڑھتے تھے کہ میری طبیعت میں بھی شعر کہنے کا شوق ہوا. اس سے پہلے مجھے ہائی اسکول میں بھی میاں محمد صاحب جو اس علاقے کے مشہور و معروف شاعر ہیں، جناب عارف سیمابی صاحب، ان کے والد گرامی تھے، اور پروفیسر رؤف امیر صاحب سے ان کا جو تھا وہ رشتہ داری تھی. تو یعنی ان کے بیوی کی طرف سے، میرا خیال ہے بیوی کے بھائی ہیں یا ان کی بہن کے، اب یہ رشتہ مجھے قریبی اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کی خاندان سے تھے. تو بہرحال اس کے بعد شعر کہنا شروع ہوا، اور الحمدللہ کہ خود ہی سیکھنے کا ایک عمل شوق پیدا ہوا، اور آہستہ آہستہ جو بنیادی شاعری کے لوازمات ہیں مختلف اساتذہ سے میں رہنمائی لیتا رہا. تو پھر باقاعدہ ابھی تک شعر کہنے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ آپ پیش کریں. ماشاءاللہ. میں چونکہ آج کے اس گفتگو چلی ہے طالب علم اور تعلیم کے حوالے سے، تو اپنی ایک غزل ہے جو میں طلباء کے نام ہی کرنا چاہوں گا، اور طلباء کے مورال ہائی کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے. ماشاءاللہ. ایک موٹیویشنل نظم ہے، وہ سنانا چاہوں گا. واہ. تو ارشاد. اس کے کچھ اشعار طلباء کی نظر کرنا چاہوں گا کہ چراغے حرف لیے روشنی دکھاتے ہیں. کیا بات. چراغے حرف لیے روشنی دکھاتے ہیں، ادب کے نام پہ ہم زندگی پڑھاتے ہیں. ہم اہل درد زمانے کا حسن شاعر لوگ، ہم اہل درد زمانے کا حسن شاعر لوگ، ہمارے خواب نئی بستیاں بساتے ہیں. ہمارا کام جنوں سے خرد ملانا ہے، ہمارا کام جنوں سے خرد ملانا ہے. شعور فکر عمل آگہی میں لاتے ہیں، اور یہی ہے علم کی منطق یہی سکھاتے ہیں. یہی ہے علم کی منطق یہی سکھاتے ہیں. ہمیں جو شعور متن سیاق و سباق رکھتا ہے، شعور متن سیاق و سباق رکھتا ہے. یہی ہے علم کی منطق یہی سکھاتے ہیں، اور ہمیں جو خاک ملی ہے ہمارا ورثہ ہے. ہمیں جو خاک ملی ہے ہمارا ورثہ ہے، اسی خمیر سے اپنا بدن اٹھاتے ہیں. اور ہماری لے میں رچاؤ ہے پاک دھرتی کا، ہماری لے میں رچاؤ ہے پاک دھرتی کا. ہم اپنی سر میں محبت کے گیت گاتے ہیں، اور کسی نمود کی خواہش اڑان بھرتی ہے. کسی نمود کی خواہش اڑان بھرتی ہے، ہمارے گھر میں پرندے شجر اگاتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے در سے ابھرتا ہے صبح کا سورج، ہمارے در سے ابھرتا ہے صبح کا سورج. ہماری شام سے تارے وجود پاتے ہیں، اور اسی کی دھول سے کھنچتا ہے زاویہ دل کا. اسی کی دھول سے کھنچتا ہے زاویہ دل کا.
ہم عزم نو سے جو نقشے کہن مٹاتے ہیں، اور ہم اہل غم کے مسیحا دکھوں کے چارہ گر، ہم اہل غم کے مسیحا دکھوں کے چارہ گر، شکستہ جسم اٹھاتے ہیں پھر بناتے ہیں، اور فلک سے ہم پہ اترتی ہے فصل لالہ و گل، فلک سے ہم پہ اترتی ہے فصل لالہ و گل، زمین رزق اگلتی ہے ہم کماتے ہیں، اور ہمیں نصیب فقیروں کی خاص مسند ہے، ہمیں نصیب فقیروں کی خاص مسند ہے، ہم اپنے در پہ چراغوں کی لو بٹھاتے ہیں، اور ہماری سبز خیالی نہال رکھتی ہے، ہماری سبز خیالی نہال رکھتی ہے، ہمارے کھیت دلوں کی کلی کھلاتے ہیں، ہم اپنی قوم کی آنکھوں کا خواب ہیں ہم سے، ہم اپنی قوم کی آنکھوں کا خواب ہیں ہم سے، جہان نو کے دریچے بھی مسکراتے ہیں، اور مرصع ساز بصیرت نواز کوزہ گر، مرصع ساز بصیرت نواز کوزہ گر، ہم اہل علم و ہنر کیا کمال پاتے ہیں، اور ہم اہل دل ہیں محبت برے کلیشے میں، ہم اہل دل ہیں محبت برے کلیشے میں، جدید اردو زباں کی مٹھاس لاتے ہیں، اور مقطع ہے اس کا کہ کتاب زیست کے پہلے سفیر ہیں ہمدم، کتاب زیست کے پہلے سفیر ہیں ہمدم، الف کے نور سے دل کا دیا جلاتے ہیں، چراغ حرف لیے روشنی دکھاتے ہیں، ادب کے نام پہ ہم زندگی پڑھاتے ہیں۔ واہ، ادب کے نام پہ ہم زندگی پڑھاتے ہیں، یہ تھے شاعر اور استاد جناب ہاشم علی خان ہمدم صاحب۔ اس طرح کی مزید بھی ادبی نشستیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔